السلام علیکم۔ ناول ہے ظلم حد سے بڑھ کر۔ بھائی بھابھی کو کیا ہوا پتہ نہیں، جب میں آیا تو یہ ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی، پر بھائی بھابھی یہاں آئی کیسے؟ یہ سب چھوڑو اور اس کو دیکھو، بہت بخار ہے، یقیناً آپ ہی نے یہاں لائے ہوں گے۔ اور علیشا کا بخار چیک کرتے ہوئے بڑبڑائی، میں مما کو بلاتی ہوں، آپ انہیں کمرے میں لے کر جائیں۔ میں لے کر جاؤں، وہ بھی اس کو جس نے میری بہن کو بھگایا ہے؟ میں مما کو بلاتی ہوں کہ ہی آپ مانیں گے۔ اچھا اچھا، لے کر جا رہا ہوں۔ شاہ اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر لٹا کر لحاف اڑا دیا۔ اس نے ابھی تک برائڈل ڈریس پہنا ہوا تھا۔ اتنے میں رابعہ اور ثانیہ بیگم کمرے میں آئیں۔ کیا ہوا شاہ؟ علیشا کو ثانیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ مما آپ فکر نہ کریں، بس ہلکا سا بخار ہے۔ نہیں مما، میں بتاتی ہوں آپ کو، رابعہ جھٹ سے بولی۔ بھائی نے بھابھی کو پوری رات تہہ خانے میں بند رکھا ہے اور ابھی کمرے میں لائے ہیں، وہ بھی آپ کی دھمکی دی ہے، ورنہ انہوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ شاہ تم نے اسے کیوں تہہ خانے میں بند کیا؟ مما اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ پر بیٹا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے تہہ خانے میں بند کر دو۔ پتہ ہے کل رات کتنی سردی تھی، تمہیں خود کو کیسے معلوم ہوگا، تم تو کمرے میں مزے سے سو رہے تھے۔ مما یہ سب چھوڑیں، بھابھی کے لیے ڈاکٹر بلوائیں، رابعہ نے ثانیہ بیگم کو بولا، کیونکہ علیشا کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید تم ڈاکٹر کو فون کرو۔ رابعہ تم بانو کو بولو وہ ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے آئے۔ جی مما۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں بانو دونوں چیزیں لے کر آ گئی تھی۔ ثانیہ بیگم نے ٹھنڈے پانی کی بٹی اس کے ماتھے پر رکھی۔ رابعہ بھی علیشا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں شاہ اور لیڈی ڈاکٹر اندر آئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے علیشا کا چیک اپ کیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ ثانیہ بیگم نے فوراً پوچھا۔ انہیں ٹھنڈ لگی ہے جس کی وجہ سے ہیوی فیور ہوا ہے۔ آپ ان کا فیور بڑھنے نہیں دیں، اگر فیور بڑھ گیا تو وہ برین تک جا سکتا ہے، جس سے ان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بہت سٹریس سے گزر رہی ہیں، ہیوی فیور ہونے کی وجہ سے ان کو انجیکشن نہیں لگا سکتی۔ میں کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں جو آپ ان کو پراپرلی دیں، اور ابھی ان کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر شاہ کی طرف بڑھا دی۔ شاہ ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے گیا۔ ثانیہ بیگم علیشا کے سر پر پٹی رکھ رہی تھی جب شاہ کمرے میں آیا۔ مما آپ آرام کریں۔ شاہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اب کی بار ثانیہ بیگم شاہ پر غصہ ہو کر بولی۔ تمہیں خود تو خیال ہے نہیں، اور تم چاہتے ہو میں بھی نہیں کروں؟ میں کیوں کروں خیال، وہ بھی اس کی جس نے میری وہ بھی اس کا جس نے میری بہن کو بھگا دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ شاہ مکمل سنجیدہ ہو کر بولا۔ شاہ ایک بات یاد رکھنا، کوئی کسی کو نہیں بھگاتا، وہ یا تو ہمیشہ اپنی مرضی سے بھاگتا ہے یا پھر گھر والوں کی وجہ سے، اور تم جانتے ہو ثانیہ تمہارے بابا سے پہلے بات کر چکی تھی۔ لیکن مما اس کے بعد تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، یہ میں اور تم جانتے ہیں، مگر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ ہمیں معلوم تھا، شاید وہ اپنی مرضی سے گئی ہو۔ میں نہیں مانتا، شاہ نے صاف انکار کر دیا۔ اگر اسے علیشا نے بھگایا ہوتا تو وہ شادی کرتی، اور کبھی شادی کرتی، کبھی نہیں۔ اور علیشا بھی تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ ثانیہ کو نہیں جانتی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم اپنی بہن کی سائڈ لے رہے ہو۔ کبھی یہ سوچا کہ علیشا کو وہ کس طرح پھنسا کر گئی ہے؟ اوہ مما، فار گاڈ سیک، آپ اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہیں؟ شاہ میں اس پر شک نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ اگر تمہارے بابا جان مان جاتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی، انفیکٹ یہ معصوم تمہارے ظلم کا شکار نہیں ہوتی۔ ہم اس کے والدین سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اسے خوش رکھیں گے، مگر یہاں تو الٹا ہوا ہے سب کچھ۔ تو مما آپ کو یقین ہے کہ ثانیہ خود گئی ہے؟ مجھے مکمل یقین ہے کیونکہ میں ماں ہوں اس کی۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ شاہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے دماغ میں مما کا کہا ایک لفظ گھوم رہا تھا۔ رابی بیٹا جاؤ، جا کر بانو کو بلاؤ، بانو کو بولو کہ بھابھی کے لیے سوپ بنائے۔ جی، بلکہ مما میں خود بنا لیتی ہوں، وہ بیڈ سے اترتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ ٹھیک ہے۔ رابعہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی فریش ہو جاتا ہوں۔ دیکھو شاہ، آج جو کچھ ہوا وہ تمہارے بابا کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ تم تمہارے بابا کے غصے سے واقف ہو، اور اب تم اس پر کوئی ظلم نہیں کرو گے۔ وہ علیشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو تھوڑی تھوڑی ہوش میں آ رہی تھی۔ ہم شاہ یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ علیشا کو ہوش میں آتے دیکھ کر ثانیہ بیگم کی جان میں جان آئی۔ علیشا بیٹا، ان کی آواز سے علیشا نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی، مگر بخار کی وجہ سے غنودگی میں تھی۔ علیشا بیٹا آنکھیں کھولو، ثانیہ بیگم نے اس دفعہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی اسے مکمل ہوش میں آنے میں، وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے؟ وہ ایک دم بیڈ سے اتری۔ کیا ہوا علیشا؟ آپ بیڈ سے نیچے کیوں اتر گئی؟ نہیں، میں بیڈ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ پر کیوں؟ ثانیہ بیگم نے وجہ جاننی چاہی۔ نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے انہوں نے منع کیا ہے۔ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ مجھے شاہ نے منع کیا ہے۔ اتنے میں شاہ واش روم سے نکلا، وہ شاہ کو دیکھ کر ڈر گئی۔
شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر دیوانہ وار بولی، آپ پلیز غصہ نہیں کیے گا، میں خود وہاں چلی جاؤں گی، پتہ نہیں مجھے یہاں کون لے آیا، میں جا رہی ہوں۔ علیشا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ میری اصلی جگہ جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ رکو۔ وہ بھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ شاہ نے اپنی روکدار آواز سے اسے روکا۔ میں جا رہی ہوں، آپ غصہ نہ ہو۔ شاہ اس کی طرف بڑھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ شاہ کے پاس آنے سے علیشا بری طرح ڈر گئی، کپ کپانے لگ گئی، وہ بس اتنا کہہ سکی۔ ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ ساریہ بیگم فوراً علیشا کے پاس بھاگی۔ علیشا بیٹا اٹھو۔ شاہ کی ماما برابر آواز دے رہی تھی مگر وہ ڈس سے مس نہیں ہوئی۔ اب کی بار شاہ کو بھی پریشانی ہونے لگی، اس نے جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ ماما کیا ہوا ہے اسے؟ شاہ تم نے اسے اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ تم سے تو کیا تمہارے نام سے ڈرنے لگ گئی ہے۔ سالیہ بیگم نے جلدی سے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ تھوڑی ہوش میں آ گئی تھی مگر بخار کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھولی۔ علیشا بیٹا، سالیہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ جب شاہ کو قریب بیٹھا پایا تو فوراً اٹھ گئی۔ اس دفعہ سالیہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں ڈر رہی ہو؟ مجھے وہاں جانے دیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ علیشا بیٹا، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم آرام کرو۔ پکا کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ وہ بچوں کی طرح بولی۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر کوئی کچھ کہے تو مجھے آ کے بتانا، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنی مما سن لو، کوئی بھی بات کبھی بھی شیئر کر لو، ٹھیک ہے؟ جوابوں میں بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اتنے میں رابعہ سوپ لے کر آئی۔ بھابھی آپ اٹھ گئی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ سوپ کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ جواباً علیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھابھی یہ دیکھیں، میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر لائی ہوں۔ رابعہ نے سوپ سالیہ بیگم کے ہاتھ میں دیا۔ آپ ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسا بنا ہے۔ بیٹا یہ سوپ پی لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا۔ علیشا کچھ کھا لو بیٹا، ایسے تو تمہیں اور کمزوری ہو جائے گی، اور ہم تمہارے گھر والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم ان کی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکے۔ ہم تمہارے بابا سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں گے، مگر تم ایسا کر رہی ہو، اپنی ماں کی بات بھی نہیں مانو گی۔ علیشا یہ سن کر سالیہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ میری مما کی طرح ہیں، آپ نے میرا خیال رکھا ہے، میں ضرور مانوں گی آپ کی بات۔ شاہ ڈریسنگ کے پاس کھڑا شیشے سے یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ شاہ کے دل میں کہیں نہ کہیں کونے میں علیشا کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ اچھا بیٹا تم یہ سوپ پیو، میں چلتی ہوں، مجھے کام سے باہر جانا ہے۔ رابی بیٹا بھابھی کا خیال رکھنا۔ سالیہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ بھابھی میں آپ کے لیے کوئی سوٹ نکال دیتی ہوں، آپ اس میں انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہوں گی۔ وہ جواباً مسکرائے۔ شکر ہے بھابھی آپ نے اسمائل تو کی۔ شاہ بھی یہ سب شیشے میں دیکھ رہا تھا، وہ اسمائل کرتے ہوئے بہت پیاری لگتی تھی۔ میں باہر جا رہا ہوں، شاہ بھی یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ بھابھی میں نے آپ کا سوٹ نکال دیا، آپ فریش ہو کر چینج کر لو۔ علیشا اٹھنے لگی تھی کہ اسے چکر آیا، وہ دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ رابعہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ کچھ نہیں، بس ہلکا سا چکر آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے میں آپ کو لے چلتی ہوں واش روم تک۔ علیشا کو ابھی بھی چکر آ رہی تھی اس لیے اس نے ہاں بول دیا۔ تھوڑی دیر بعد علیشا فریش ہو کر نکلی تو رابعہ کمرے میں نہیں تھی، شاید وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ علیشا نے ٹاول کی وجہ سے بال سکھائے، اسے کمزوری ہونے لگی تھی، وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ کسی شور سے کھلی۔ وہ اٹھ بیٹھی، آواز کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ کیا کروں؟ باہر جا کر دیکھو؟ نہیں، پتہ نہیں کیا سمجھے، کچھ بھی سمجھے، مجھے دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ فیصلہ کر کے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حویلی کے برآمدے میں سالیہ بیگم، شاہ کے بابا، رابعہ اور شاہ کے علاوہ ایک لڑکی اور لڑکا بھی موجود تھے۔ شاید وہ ثانیہ اور اس کا شوہر ہو، وہ یہ سوچ کر آگے بڑھی۔ سیڑھیاں اترنے لگی تھی کہ اس کے کان میں آواز پہنچی۔ وہ لڑکی ثانیہ ہی تھی جو اپنے بابا سے کچھ بات کر رہی تھی۔ بابا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا مگر آپ نے مجھے فوراً منع کر دیا، تو میرے پاس آخری یہی حل تھا، کیونکہ میں عاصم کے بغیر مر جاتی۔ بے شرم لڑکی، اپنے باپ کے آگے ایسی باتیں کرتی ہو۔ حمدان صاحب، شاہ کے بابا نے ثانیہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اتنے میں علیشا اس تک پہنچ گئی اور ثانیہ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ حمدان صاحب ثانیہ کو مارتا ہاتھ رک گیا۔ علیشا بیٹا آپ ہٹ جاؤ، حمدان صاحب نے نرمی سے علیشا کو کہا۔ میں جانتی ہوں انہوں نے جو کیا وہ غلط ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان پر سب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، کم سے کم اپنے بیٹے اور ان کا خیال کریں۔ وہ عاصم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ثانیہ نے علیشا کو مخاطب کیا۔ یہ آپ اپنی فیملی سے پوچھیں۔ میں جانتی ہوں مجھے آپ کے گھر کے میٹر میں بولنے کا کوئی حق نہیں، مگر انسان جب بھی ایسا قدم اٹھاتا ہے جب اس کے گھر والے اس کے خلاف ہوں۔ علیشا نے حمدان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا تبھی انہوں نے ایسا قدم اٹھایا۔ حمدان صاحب نے سر جھکا دیا۔ تم چپ رہو، تمہیں ہمارے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شاہ، حمدان صاحب نے شاہ کو چپ کروایا۔ سنو بیٹا،
حمدان صاحب نے علیشا کو مخاطب کیا، ہم شرمندہ ہیں تم پر ہونے والے ظلم پر۔ ایسی بات نہیں انکل، آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں میرے ساتھ برا ہوا ہے، مگر یہ سب میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ ثانیہ، وہ ثانیہ سے مخاطب ہوئی، تمہاری وجہ سے میں بہت ظلم کا شکار ہوئی ہوں، لیکن میں چپ رہی۔ میں جانتی تھی کہ تم کسی وجہ سے گئی ہو، میں جانتی تھی، مگر میں نے ایک ایک ظلم سہا ہے۔ میں چاہتی تو تمہیں کبھی معاف نہیں کرتی، مگر میرے ماں باپ نے میری ایسی تربیت نہیں کی، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن اب تم اپنے بابا سے معافی مانگو، کیونکہ تمہاری وجہ سے تمہارے بابا کتنی شرمندگی اٹھائی ہے۔ صالح بیگم حیرت سے علیشا کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ حمدان صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کام کیا ہے، مگر آپ مان جاتے تو میں یہ قدم کبھی نہیں اٹھاتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے کتنی شرمندگی کا سامنا کیا ہوگا، مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیے مجھے علیشا نے بھی معاف کر دیا، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ انکل آپ معاف کر دیں ثانیہ کو، علیشا ثانیہ کی حمایت میں بولی۔ علیشا کی اس بات پر شاہ صالح بیگم دونوں ہی علیشا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کہتی ہو تو معاف کر دیتا ہوں، ورنہ ثانیہ تم میرے لیے مرے برابر تھی۔ بابا پلیز ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی آپ لوگوں کے بغیر۔ وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ اٹھو بیٹا۔ حمدان صاحب نے ثانیہ کو قدموں سے اٹھایا۔ میں نے معاف کیا، اس لیے کیونکہ میری بھی غلطی تھی۔ انہوں نے ثانیہ کو گلے سے لگایا۔ تم بھی آ جاؤ، تمہیں بھی معاف کیا۔ انہوں نے عاصم کو بھی بلایا۔ ایک منٹ، شاہ غصے میں بولا، بھلے ہی تمہیں بابا نے معاف کر دیا ثانیہ، مگر میں نہیں کروں گا۔ شاہ، حمدان صاحب نے شاہ کو دیکھا، بابا آپ کچھ بھی کہیں مگر میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ پر بھائی، اب تو بابا نے بھی معاف کر دیا۔ ثانیہ روحانسی ہوئی، میں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ بھائی ایسا مت کہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہو، پلیز آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ میں نہیں کروں گا، شاہ یہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چھوڑو بیٹا، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ حمدان صاحب بھی یہ کہہ کر کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ اپنی مما کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا بس کرو، بھول جاؤ، ثانیہ بیگم نے اسے یہ سمجھایا۔ اب ثانیہ علیشا کے پاس آئی تھی اور گلے لگ کر روتی رہی۔ علیشا پلیز مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ ثانیہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اب سب بھول جاؤ۔ علیشا تم بہت اچھی ہو، تم نے مجھے بابا سے معافی دلوائی، ورنہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم آرام کرو، ڈاکٹر نے تمہیں کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، مگر تم تو کمرے سے باہر آ گئی۔ صالح بیگم نے علیشا پر مصنوعی غصہ کیا۔ سوری، وہ کمرے میں مسلسل شور کی آواز آ رہی تھی تو میں باہر دیکھنے کے لیے آ گئی۔ بالکل صحیح ٹائم پر آئی ہیں بھابھی، ورنہ آج پہلی بار بابا نے ثانیہ آپی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ رابعہ کی اس بات پر سب ہنسے تھے، لیکن ثانیہ کی سوئی بھابھی پر آ کر رکی۔ رابعہ تم نے ابھی علیشا کو کیا بولا ہے؟ ثانیہ نے فوراً رابعہ سے پوچھا۔ آپی آپ کو کیا پتا، یہ کیوٹ سی پیاری سی لڑکی ہماری بھابھی بن گئی ہے۔ سچ میں؟ ثانیہ نے حیرت سے علیشا کو دیکھا۔ جی آپی، بہت اچھی ہیں علیشا بھابھی۔ رابعہ کی اس بات پر علیشا کا چہرہ پر اداسی آ گئی۔ علیشا بیٹا آپ جا کر آرام کرو۔ صالح بیگم نے علیشا کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ جی، وہ یہ کہہ کر میرے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ علیشا کمرے میں آئی تو شاہ بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر صوفے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ جب شاہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، وہ شاہ کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بات سنو، اگر تمہیں اس کمرے میں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہو گی، جو میں کہوں گا وہ کرو گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لوگوں کے بیچ میں بولنے کا، بہت شوق ہے نا یہ سب کے سامنے اچھا بننے کا۔ اب میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی۔ رات میں تم یہاں نیچے سو گی، صبح میرے اٹھنے سے پہلے یہ میرے 2 سوٹ استری کرو گی، اس کمرے کی پوری صفائی تم خود کرو گی، ناشتہ کھانا سب تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی، انفیکٹ اس گھر میں رہنے والے سبھی افراد کا کھانا تم ہی بناؤ گی۔ اگر تم نے کوئی چور چرا کیا تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم بہت اچھی طرح یاد رکھو گی، سمجھی؟ علیشا نے نگاہ نیچے کی اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ یہ کہہ کر دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ علیشا صوفے سے لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کی سزا ختم ہو گئی ہے، مگر صحیح معنوں میں تو اب اس کی سزا شروع ہوئی تھی۔ شاہ کی زندگی میں اب ہلچل مچی تھی۔ ایک طرف بہن تھی جس نے اس سے جھوٹ بولا تھا، دوسری طرف اسے ہی بچانے والی لڑکی جس پر شاہ نے بجا ظلم کیا تھا۔ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، شاہ نے علیشا پر حکم صادر کیا۔ علیشا شاہ کی آواز پر فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس مڑی۔ کیا ہوا؟ علیشا کو ایسے کھڑے دیکھ کر غصے سے بولا۔ آپ کی مما نے مجھے آرام کرنے کا کہا ہے، اگر انہوں نے مجھے چائے بناتے دیکھ لیا؟ علیشا ہکلاتی ہوئی بولی۔ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی، تمہاری چوکیداری نہیں کریں گی، جاؤ جو کہا ہے وہ کرو، زیادہ باتیں مت بناؤ۔ شاہ چلایا تھا۔ جی
وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب رابعہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کیا ہوا بھابھی، اب کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ نہیں، وہ میں اپنے لیے چائے بنانے جا رہی تھی۔ پر بھابھی آپ بانو کو بول دیں، بلکہ آپ کمرے میں جا کر آرام کریں، میں بول دیتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں خود بنا لوں گی، بس تم مجھے کچن کا بتا دو۔ وہ جلدی جلدی بولی۔ بھابھی ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں چائے بنا کر آرام کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ یہاں سے سیدھا جا کر رائٹ سائڈ پر کچن ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جلدی جلدی سے سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف بڑھی۔ اب وہ کچن میں کھڑی چائے کیسے بناتے ہیں سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی اس کی مما نے اسے کچھ کام کا بولا۔ وہ جو کام ہوتا وہ اس کی مما اور آپ ہی کر لیتے تھے۔ کیا کروں؟ باجی جی آپ کو کچھ چاہیے؟ بانو اسے کھڑے دیکھ کر بولی۔ نہیں، ہاں ہاں، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہو کہ چائے کیسے بنتی ہے؟ آپ ہٹے، میں بنا دیتی ہوں، بانو نے اس کے پاس آ کر کہا۔ نہیں نہیں، میں بنا لوں گی، بس آپ بتا دو۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں علیشا چائے لے کر کمرے میں جانے لگی۔ چائے لے کر کمرے میں آئی، شاہ نے ایک نظر علیشا کو دیکھ کر طنز کیا۔ پائے بنا رہی تھی تو اتنی دیر ہوئی ہے؟ علیشا نے چپ چاپ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کپ رکھ کر علیشا واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے چکر آنے لگ گئے۔ اتنے میں شاہ کی آواز آئی، ادھر آؤ۔ علیشا اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ پہلی دفعہ چائے بنائی ہے؟ شاہ نے علیشا سے نرمی سے پوچھا۔ علیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے پی؟ علیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو یہ تم بھی پی لو۔ شاہ نے چائے کا پورا کپ علیشا کے منہ پر پھینکا۔ چائے گرم ہونے کی وجہ سے علیشا کا چہرہ جلنے لگا۔ دفعہ ہو جاؤ، اس سے پہلے ہی میرا دماغ گھومے۔ شاہ ایک دم دھاڑا۔ علیشا فوراً واش روم گئی، پانی اپنے منہ پر پھینکا جس سے اس کا چہرہ جلنا کم ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ باہر آئی تو اس کا دودھ جیسا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ شاہ بھی کمرے میں نہیں تھا تو چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے میں رابعہ اور ثانیہ بیگم کمرے میں آئی۔ علیشا نے فوراً رخ موڑ کر اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ علیشا بیٹا تم رو رہی ہو؟ ثانیہ بیگم نے علیشا سے پوچھا۔ نہیں تو آپ لوگ یہاں؟ علیشا نے فوراً بات کر دی۔ اب اپنی ماں سے چھپاؤ گی؟ ثانیہ بیگم نے علیشا کے قریب جا کر بولا۔ بیٹا یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، علیشا ہڑبڑا کر بولی۔ بتاؤ بیٹا کیا ہوا، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ شاہ نے کچھ کیا ہے؟ نہیں نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ یقین دلاتے ہوئے بولی۔ مما مجھے لگتا ہے بھائی نے کچھ کیا ہے، پیچھے سے رابعہ بولی۔ بتاؤ بیٹا کیا کیا ہے شاہ نے، مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ۔ اب کی بار ثانیہ بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ رابعہ کی بات سن کر علیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے چائے بنانے کا کہا تھا۔ گھر میں اتنے ملازم ہونے کے باوجود؟ ثانیہ بیگم نے فوراً کہا۔ اچھا تو بھابھی وہ چائے آپ بھائی کے لیے بنانے جا رہی تھی؟ ماما میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنے لیے بنانے جا رہی ہیں۔ میں نے منع کیا مگر انہوں نے نہیں سنی۔ تو بیٹا شاہ نے ہاتھ اٹھایا۔ علیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر مجھے چائے نہیں بنانی آتی تھی مگر میں نے بانو سے پوچھ کر بنائی تھی، مجھ سے صحیح نہیں بنی تو انہوں نے میرے چہرے پر پھینک دی۔ رابعہ حیرت سے منہ کھولے بولی۔ بیٹا شاہ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ نہیں آنٹی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں وہ بھی بہت ٹینشن میں ہے اس لیے ایسا کیا، ورنہ تو وہ بہت اچھے ہیں۔ علیشا نے صاف جھوٹ بولا۔ بہت اچھے ہیں نا، اسی لیے تو تہہ خانے میں بند کیا تھا۔ پیچھے سے رابعہ نے طنز کیا جسے سن کر علیشا نے نظریں نیچے کر لی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ میری ہی غلطی تھی۔ علیشا رابعہ کو ان کے بھائی سے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی تو فوراً بولی۔ بھابھی بس کر دیں، بھائی کی سائڈ لینا، جیسے ہم تو جانتے نہیں کہ وہ کس دماغ کے آدمی ہیں۔ علیشا سے شاہ کا سائڈ لینا رابعہ کو برداشت نہیں ہوا۔ ایسے نہیں بولتے رابعہ، وہ آپ کے بھائی ہیں، علیشا نے رابعہ کو سمجھایا۔ پر علیشا بیٹا وہ بھی تو آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، ثانیہ بیگم نے علیشا کو سمجھایا۔ آنٹی شاید میرے نصیب میں ہی لکھے ہوں یہ سب سہنا۔ ہم ثانیہ بیگم بس یہی کہہ سکی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے لیے جیل بھیج دیتی ہوں، اپنے چہرے پر لگا لینا۔ جی۔ علیشا مسکرائی تھی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی مسکراتا رکھے۔ ثانیہ بیگم علیشا کو دعا دے کر واپس چلے گی۔ تھوڑی دیر میں بانو جل لے کر آئی تھی۔ علیشا نے بانو سے جل لگانے لگی۔ باجی جی اور کچھ چاہیے؟ نہیں، علیشا نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بول دیجیے گا، بڑی باجی نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو نیچے نہیں آنے دیں۔ صحیح ہے۔ علیشا جل لگا کر کارپیٹ پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ کمرے میں آیا۔ علیشا کو ایسے زمین پر لیٹے دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ وہ علیشا کے پاس جا کر کھڑا ہوا، بہت دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی، معصوم چڑیل۔ ایک دم شاہ کے منہ سے نکلا اور وہ علیشا سے دور ہو کر اپنے آپ کو سمجھانے لگا۔ شاہ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو،
9 بج